سب سے پہلے بات کریں گے تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدے کے حوالے سے اور اس معاہدے میں توسیع کے حوالے سے۔ فرانس نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد اپنے گزشتہ دھرنے میں تحریک لبیک نے اس شرط پر اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکال دے گی اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گی۔ اس کے لیے تحریک لبیک نے حکومت کو 16 فروری کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ مولانا خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے علامہ سعد رضوی نے ڈیڈ لائن گزرنے پر دھرنے کا اعلان کر رکھا تھا اور تحریک لبیک کو اس دھرنے سے روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے علامہ سعد رضوی کی گرفتاری کی تمام تر تیاری بھی مکمل تھی۔ پولیس کی بھاری نفری اقبال ٹاؤن کے باہر ان کی رہائش گاہ کے باہر موجود تھی، تاہم وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے میں توسیع کر دی گئی ہے اور ڈیڈ لائن میں یہ توسیع 20 اپریل تک کی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ میں رکھا جائے گا اور پھر اس پر فیصلہ ہوگا۔ اس پہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک لبیک سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، ممبر سینٹرل کمیٹی تحریک لبیک۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہاں تک معاملات پہنچے ہیں؟ توسیعی معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اسامہ طیب صاحب انتہائی ممنون ہوں۔ انشاءاللہ جو معاہدے کی توسیع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے جب ایک عام بندہ معاہدہ کرتا ہے تو اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور جب ریاست معاہدہ کرتا ہے اور پھر اس ریاست کی جو سربراہ ہے حکومت کی وہ خود اعلان کرے کہ میں نے یہ ٹائم لیا ہوا ہے اور میں توسیع کرتا ہوں، تو ہمیں یقین ہے کہ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنے معاہدے پر مکمل طور پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت اس معاملے میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے؟ کیونکہ نومبر کے اندر جب 16 فروری کا دن طے ہو چکا تھا، اس کے بعد کیا ضرورت آن پڑی کہ بات اب اپریل تک چلی گئی اور پھر اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بات ہوگی، آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ اس کو لے کر کے جائیں گے؟ اچھا، جو میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید سمجھ رہے تھے کہ ہم اس مرتبہ معاہدہ کر کے اس کو شاید لبیک بھی بول جائے گی اور ہم بھی جو ہے نا اس کو بول جائیں گے، لیکن جب ہمارے امیر صاحب محترم جناب حضرت حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اس کو یعنی چیلم شریف پر برملا کہا کہ ہمیں 16 تک ہی ہمارے پاس ٹائم ہے، تو اس کے بعد پھر ان کو یہ یاد آ گیا اور اس کے بعد پھر تگودو شروع ہو گئی۔ تو میرے خیال میں اس مرتبہ ان کو پتا تھا کہ تاریخ جو ہے اس کی تیاری بھرپور ہے اور وہ کسی بھی صورت اس معاہدے کی تکمیل چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس میں ڈاکٹر صاحب مزید تفصیل سے بات کرتا ہوں، ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے، اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تحریک لبیک اور حکومت میں ہونے والے معاہدے اور اس کے بعد اس میں ہونے والی توسیع کے حوالے سے۔ عوام اس حوالے سے کیا کہتی ہے، تحریک لبیک کے کارکنان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے حکومت سے سارے معاملے پہ۔ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں، رابطہ منقطع ہوا ہے، ان سے ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ اس معاہدے کے کیا قد و خال ہیں اور کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی حکومتیں کافی حد تک اس معاملے کے اوپر، کیونکہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو کہ سربراہ تھے تحریک لبیک کے، ان کی قیادت کے اندر کافی دفعہ ایسا ہوا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دھرنے دیے جاتے رہے، پورے ملک کو ایک دفعہ بند کر دیا گیا، اور کیوں نہ کیا جائے جب بات ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، حرمت کے حوالے سے۔ تو اب بھی ان کی رحلت کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی مولانا صاحب کی، علامہ سعد رضوی صاحب وہ کمان سنبھالے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مورال ہے وہ بلند ہے، اور جس کاز کے لیے مولانا صاحب اپنی زندگی کے اندر کوشش کرتے رہے ہیں اس کو لے کر چلنے کے لیے جتنا میرا بھی ایون رابطہ ہے تحریک کے لوگوں کے ساتھ، وہ یہی چیز نظر آتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تحریک لبیک تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ سر
जी उसामा साहब, आवाज आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना ये चाह रहा था कि हमने मादी में भी देखा कि बहुत दफा मुआहिदा तो हो जाता है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो या अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता। क्या लाया अमल होगा? इंतजार करेंगे आप अप्रैल की जो डेट दी गई है उस वक्त का, या फिर उसके बाद अगर दोबारा से कोई इसको एक्सटेंड करते हैं तो सी होती है, तो क्या उस पर तहरीक मान जाएगी या आप धरने की तरफ जाएंगे? जी जनाब, बात यह है कि हमने यानी इनकी बातों को सबसे पहले तो ये बात थी कि हमारे साथ कोई उसके बाद यानी कोई मुआहदा मानने के लिए भी तैयार नहीं था कि हम उस मुआहदे को नहीं मान सकते। काफी जब हमारा स्टैंड इस पर आया कि हम किसी भी सूरत मुआहदे की पासदारी चाहते हैं, तब हमारे लिए जो है ना वो यानी ये जो टाइम की बात है, तो टाइम मांगी गई। तो हमने कहा ठीक है, अगर वज़ीर-ए-आज़म खुद फिर इसका, चूंकि वज़रा का, वफाकी वज़रा का वो सारे हमारे साथ कर चुके हैं, एक मरतबा साइन भी कर चुके हैं और वादा खिलाफी भी कर चुके हैं, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद ऐलान करते हैं तो फिर हम उस सूरत आपको टाइम देने के लिए राजी हो जाते हैं, यानी तैयार हो जाते हैं। तो आज जिस तरह उन्होंने पूरी कौम के सामने इस अजीम तरीन मुआहदे में, और वो भी मुआहदा हमारी ज़ात का नहीं है, वही करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का मसला है, जो कि इनका भी हक बनता है कि वो सबसे आगे बढ़कर इसमें अपना किरदार अदा करे कि ये रियासत मदीना का नाम जो लेते हैं। तो हम तो ये पहले तो हम ये यकीन करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि मुआहदे पर अमल होगा। नहीं होगा तो फिर जाहिर बात है ये जो आखिरी राह है जो कि इन्होंने, हम समझते थे कि शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब इसमें अगर खुद आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला आगे हमारे लिए ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन अगर इसके बाद भी है तो आप समझते हैं कि फिर हमारे लिए तो मुज़ाकरात की कोई राह है ही नहीं। तो फिर जाहिर बात है जो भी हमारे अमीर मोहतरम हमें हुक्म देगी इंशाअल्लाह ताला, तो या 17 फरवरी हो या 17 मार्च हो या 17 अप्रैल हो, वो तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त हो, दिन हो रात हो, गर्मी हो सर्दी हो, रमजान हो शव्वाल हो, इंशाअल्लाह किसी भी वक्त फिर हम हाजिर है उसके लिए। डॉक्टर साहब, आज ये जो आपके मामलात तय पाए हैं, इसके अंदर शेख रशीद साहब और पीर नूरुल हक कादरी साहब के अलावा और भी कोई हुकूमती रहनुमा मौजूद थे? नहीं, विफाक की तरफ से यही थे। विफाक की तरफ से यही थे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, वो इस पे क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी जब मैं ट्रेंड देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे तो वो क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, मोराल बुलंद है उनका। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब अब इस दुनिया में नहीं है, तहरीक क्या उसी जोश और जज्बे के साथ चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कारकुनों को पता है कि हमारे कायदीन कट मर तो सकते हैं मगर इस मिशन के साथ दो नंबरी कभी नहीं कर सकते, और वो ये समझते हैं कि जो भी कायदीन फैसला करेंगे वो इस मिशन की वसी तर मफाद में और इस मिशन के लिए ही करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कारकुन तो बाबा जी के विसाल के बाद उससे भी आगे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुकूमत भी देख रही है, सब देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला किस अंदाज से वो अपनी जो है ना इन्होंने हुकूमत पे दबाव डाला। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हमें देख रहा है कि एक रियासती सतह पर और इतने यानी एक मुआहदे पर जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ऐलान किया कि मैं उसकी तौसीक करता हूँ, यकीनन ये उन कारकुनों की जो कुर्बानियां है और जो इनके इस मिशन के लिए वो जिस अज़म और इस्तिकामत के साथ मैदान में है, ये उसी का तो सबूत है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ज़रायात ये बताते हैं कि अल्लामा साद रिजवी साहब, उनकी गिरफ्तारी की तमाम तर तैयारी मुकम्मल थी, क्या दीगर किसी आप पे कारकुन की गिरफ्तारी भी हुई है या मामला खुश असलूबी से निमट गया है? जनाब, ये जो गिरफ्तारियां हैं और ये जो मुकदमात है या इस तरह के और भी हथकंडे हैं, ये तो हम देख चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि जो जेल के तकालीफ है, मसाइब है, वो इससे भी हम गुजर चुके हैं। और हमने यानी हमारी राह में ये चीजें रुकावट कभी नहीं बन सकती। वो तो जाहिर ही बात है कि अगर हुकूमत आगे भी कोई इस तरह का इरादा रखती है तो हमारी तरफ से हम तो ज़हनी तौर पर हर वक्त के लिए तैयार है, लेकिन मिशन पर सौदेबाजी या मिशन पर लो दो या मिशन पर आगे से दो नंबरी कभी नहीं हो सकती। वो इंशाअल्लाह ताला लब्बैक बाबा जी के उस नजरिए को लेकर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसमें अल्लाह करीम जल्ला जलालहू हमारे साथ जरूर यानी ताईद खुदावंदी अल्लाह रसूल की ताईद जरूर इंशाअल्लाह फिर शामिल होगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब मामला कुछ हम और तरह के देख रहे हैं
کہ اب اگر دھرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ کیا فورس ہی کر رہے ہیں آپ کہ اتنی آسانی ہوگی جتنی ماضی کی حکومت کے اندر رہی تھی؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اساتذہ آ رہے ہیں، سرکاری ملازمین آ رہے ہیں، یا کوئی بھی احتجاج کرنے آ رہا ہے، لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ گو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کو پھولوں کی سیج ملی تھی، لیکن یہ حکومت ماضی کی حکومت سے زیادہ سخت نظر آتی ہے دھرنوں کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے۔ کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ بالکل نظر آ رہا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جو معاہدہ ہم نے کیا ہے 16 نومبر والا، اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا اس رات کو جو کہ بارش برس رہی تھی اور ٹھنڈی رات تھی، اس میں بھی ہم نے کم از کم 25-30 ہزار شیل کھائے ہیں، تب اس کے بعد یہ معاہدہ جو ہے نا یہ عمل میں لایا ہے۔ اس کے لیے ہم مکمل طور پر ذہنی طور پر تیار ہے، اور ہم یقیناً سختیاں اور تکالیف تو اس راستے میں ضرور ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جو آپ نے کہا تو اس حکومت میں زیادہ بھی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پرعزم ہے اس مشن کے لیے کہ اگر ہمارے ساتھ پھر سے ناانصافی ہوتی ہے تو کم از کم پھر پورے پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، جہاں پر ریاست کی معاہدے کی بھی اگر کوئی حیثیت نہ ہو تو پھر آپ بتائیں نا کہ پھر آگے اور راستہ کیا ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ اور حکومت متفق ہوئے ہیں؟ آپ کا مطالبہ تھا فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنا اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ، اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ جی بس یہی ہے کہ ان دونوں کو وہ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، اور یہ 20 جو ابھی ایک میں آپ کی وساطت سے ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے جو آج تحریری ہے، اس پر وہ صرف ایک غلطی یعنی جو کہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، وہ آخر میں جنوری، جس کا ہمیں بھی دیان نہیں رہا، وہ ہے 11 جنوری، یعنی آج کی تاریخ کو 11 جنوری لکھا گیا ہے جو کہ آج 11 فروری ہے۔ اس میں لوگوں بھی کافی کچھ لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی کہ یہ شاید جنوری کو ہوا ہے اور یہ آج اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو میں یہ وضاحت کروں کہ معاہدہ آج ہی فائنل ہوا ہے اور ہمارے اس پر سائن بھی آج ہویا ہے، لیکن جب ہم نکلے اور ہم نے پھر دیکھ لیا کہ اس میں یہ تو جنوری ٹائپنگ میں غلطی ہے، تو پھر ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا، وہ لوگ نکل چکے تھے کہ اب اس کے اور سائن یعنی وہ بھی اپنی جگہوں کو اور ہم بھی تقریباً ادھر ادھر ہو چکے تھے، تو سائن کا پھر مسئلہ تھا۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یعنی یہ والا جو معاہدہ ہے یہ اس میں یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ تک لے جائیں گے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی پھر آگے ہم قوم سارا نظارہ بھی دیکھے گی نا کہ پھر پارلیمنٹ جو مسلمانوں کی ووٹوں سے وہ ادھر گئے ہیں حکومت میں، کہ وہ حضور کی عزت اور ناموس پر مسئلے پر پھر اپنا کیا دکھاتے ہیں، کیا وہ اس مسئلے میں بھی جو ہے نا وہ یعنی اس مظاہرہ وہ کرتے ہیں جس کا شاید ہمیں تو یہ ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے کہ بطور مسلمان کوئی بھی مسلمان اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے اور اہم اور حساس مسئلے پر پھر وہ مداحنت کرے اور کچھ دنیاوی مفادات کو دیکھے۔ تو انشاءاللہ یہ قوم پارلیمنٹ والوں کو بھی دیکھے گی کہ پارلیمنٹ والے پھر کیا کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے اندر جو میجر ہیں، آپ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ویسٹ کافی دیر سے اس چیز پہ بات کر رہا ہے کہ جس چیز کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس چیز کو ختم کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کرتا ہے مغرب اور مغربی قوتیں۔ اس حوالے سے ایک جماعت تحریک لبیک، آپ کی اگزامپل دیتا ہوں، آپ آئے اس کے اوپر ایک ایجنڈے کے ساتھ آئے، باہر نکلے اور آپ نے پورا زور لگایا اس چیز کو، اس کے اوپر اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ہر سطح پر۔ اس کا کوئی بھرپور لایا عمل ڈاکٹر صاحب کیا ہونا چاہیے حکومتی سطح پر؟ جیسے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات بھی کی، جب ٹیلی فونک کالز آ رہی تھی ان کو، اس کے اوپر وہ کالز انہوں نے وہ بھی کی، لیکن اس کے باوجود میں سر جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی لایا عمل ایسا ہو جس کے تحت خارجہ پالیسی کے اندر تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو کر اس کے اوپر ہم آواز ہو کر مجبور کریں ویسٹ کو کہ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ جناب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی حساسیت کو کبھی اس انداز میں نہیں سمجھا گیا جس کی ہے حساسیت۔ اگر ہم اس مسئلے کے آگے بھی اپنی وطن کی مفادات دیکھے اور اپنی جو ہے نا وہ ملک کی مفادات دیکھے کہ دیکھو پھر ہمارے اقتصاد پر یہ
اثر پڑے گا اور کاروبار اس طرح ہو جائے گی, ہمارے مل اس طرح بند ہوگی, مصنوعات کے بائیکاٹ کریں گے تو ہمارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے وہ آپ کی فریادوں سے اور وہ آپ کی اگر ان کی جو ہے نا آپ تقریری کرتے ہیں ان سے کبھی بھی وہ اس میں نہیں آ سکتے کہ وہ اس مسئلے کو پھر سے نہ کریں. ضرورت یہ ہے ان کو مؤثر جواب دینے کی کہ ان کو مکمل طور پر یہ سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان اس مسئلے میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اگر ہم ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر ہم ان کو یہ تاثر دلائے کہ جب حضور کی عزت و آبرو کی بات ہو تو پھر نہ ہم اپنی مفادات دیکھتے ہیں, نہ ہم مال و دولت دیکھتے ہیں, نہ ہم اپنی عیاشیوں کو دیکھتے ہیں, پھر ہم صرف اور صرف اس مسئلے میں ہم انتہائی طور پر یعنی اہم یعنی آخری حد تک ہم اس پر جاتے ہیں اور حساس ہے. پھر یقین کرے وہ اتنے بزدل ہیں کہ کبھی بھی وہ یہ اقدام نہیں کر سکیں گے کہ کیا پھر وہ ضرور یعنی یہ تو ان کی سوچ میں ہوگی کہ ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا, ہمارے ساتھ تعلقات کا کیا بنے گا. آپ ان کے سفیر کو آپ یوں نکالے اور ان کی کاروبار کو وہ نقصان پہنچے تو اگلی مرتبہ وہ 1000 بار سوچیں گے اس اقدامات سے پہلے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی مؤثر جواب کسی بھی جگہ سے ان کو نہیں مل رہی. تو ظاہری بات ہے وہ تو چاہتے یہی ہے کہ مسلمانوں سے صرف غیرت اور حمیت ختم ہو, تو باقی اس میں تو وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پھر اسی کی وجود چاہے وہ کروڑوں میں ہو اربوں میں ہو, لیکن اس کی وجود کا پھر جو ہے نا وہ جس طرح غلامی چاہتے ہیں ہم سے پھر وہ ہم غلام بنی جاتے ہیں جب غیرت اور حمیت گزر جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب, آپ نے وقت دیا آج کے اس اہم دن جب معاہدے کے اندر توسیع ہوئی اور ایک کلیئرٹی سننے والوں کو, جماعت کے لوگوں کو کہ یہ معاہدہ اس کے اوپر غلطی سے ایک ٹائپنگ ایرر ہے. 11 جنوری کی تاریخ لکھی گئی ہے جبکہ ایکچول میں آج معاہدے میں توسیع ہوئی ہے 11 فروری کو, جس کی وجہ سے جا رہی تھی کہ شاید 1 ماہ قبل یہ اس معاہدے میں توسیع ہو گئی تھی, جبکہ ایسا نہیں ہے. آج ہی یہ توسیع ہوئی ہے, آج یہ سارے سگنیچر, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اب اپریل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرتی ہے یا نہیں. اگر حکومت اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی تو تحریک لبیک اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے کہ وہ دھرنا دیں گے اور اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں, جتنی بھی پریشانیاں اس کے اندر آئیں. ناظرین, اب ہم بات کریں گے چند سال قبل لاہور میں جب پہلی مرتبہ اسموگ آئی تھی تو لوگوں کو اس سے متاثر ہونے میں کافی ہم نے دیکھا اور ایک منطق یہ تیار کی گئی کہ بھارتی پنجاب میں کسانوں نے اپنی ہزاروں ایکڑ چاول کی فصل کو آگ لگائی, جس کی وجہ سے دھواں دھند کے ساتھ مکس ہو کر اسموگ کی شکل اختیار کر گیا. لیکن تب سے لے کر آج تک پاکستان کو ہر سال اسموگ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان فضائی آلودگی سے شدید متاثر ہو رہا ہے. اور پاکستان بالخصوص لاہور میں اسموگ کی وجہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ چھوٹے بڑے سینکڑوں عناصر مل کر فضا کو کر رہے ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گزشتہ سالوں میں جب لاہور میں اسموگ کا زور ہوا اور لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس پوری دنیا میں بدترین قرار پایا گیا تو احتیاطاً سکولز بند کر دیے گئے تاکہ کہیں چھوٹے بچے اسموگ سے متاثر نہ ہو. آج لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس پوری دنیا میں بدترین ہے اور یہ ابتری کئی روز سے چل رہی ہے, لیکن کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی. آج بھی لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 280 ہے, لاہور کی قریب ترین بیجنگ جہاں یہی انڈیکس 254 ہے. اینٹوں کے بھٹوں کی اگر بات کی جائے تو فضائی آلودگی کی ایک بڑی وجہ تھے, تاہم ان کو زگزیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے. لیکن فیکٹریاں, گاڑیاں, پلانٹ, مختلف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں, شہری علاقوں کے اندر ہیں, کارخانے ہیں جو شہری علاقوں کے اندر, ان کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. ابھی بھی حالات شدید خراب ہیں, لیکن جس طرح ارباب اختیار عدم توجیہی برت رہے ہیں, خدا نخواستہ ہم کسی بڑے بحران کا شکار نہ ہو جائیں. اسموگ کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں اس کے اوپر بھی ہم کافی حد تک گزشتہ کئی سالوں سے پروگرامز کرتے چلے آ رہے ہیں, سکن کے حوالے سے, آپ کے ENT کے مسائل کے حوالے سے, اور یہ جو ماسک ہم لگاتے ہیں ابھی کووڈ-19 کے لیے, یہ جب کافی زیادہ اس کا استعمال بڑا تھا کووڈ-19 سے 1 سال پہلے تقریباً, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2019 انہی دنوں کے اندر, آج سے 2 سال پہلے کافی زیادہ اس کی سیل میں بھی اضافہ ہوا تھا, اسی لیے کہ اسموگ ہمارے پھیپھڑوں کو بھی متاثر کرتی ہے برے طریقے سے اور کافی زیادہ ہماری صحت کے اوپر ایفیکٹ اس کا آتا ہے. اور اس کے اوپر جیسے میں نے بھی بات کی اور آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر کسی کے جو ہے وہ کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی, سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس طرح سے چلتا رہے گا تو کتنا مشکل ہو جائے گا اس صورتحال کو کنٹرول کرنا.
اچھا، عابد عمر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ایئر انڈیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر یہ بتائیے گا کہ جو اتنی زیادہ ہم دیکھ فضائی آلودگی، اسموگ، یہ سارا، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں سر؟ کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات پہلے تو ہماری بدقسمتی ہے لاہور میں اور باقی سارے پنجاب میں، کہ جو سردیوں کے مہینے ہوتے ہیں جو اکتوبر میں شروع ہوتے ہیں اور مارچ تک ایسے ہی رہتا ہے، کہ قدرتی فنومینا ہے ٹیمپریچر انورژن کا، کہ جو ہوا جو ہے، جو زمین ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے، تو جب ہوا دن میں گرم ہوتی ہے وہ اوپر جاتی نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک ٹیمپریچر انورژن کی ٹھنڈی لیئر ہوتی ہے. تو جس وجہ سے ہوا زمین کے پاس ٹریپڈ رہتی ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی ہماری آلودگی جو ہم بناتے ہیں اپنی گاڑیوں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اپنے کاروباروں سے، وہ یہاں پہ ٹریپڈ رہتی ہے. تو ٹیمپریچر انورژن کی وجہ سے لاہور پولوشن لیول ہے وہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے. جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جو ہیلتھ افیکٹ اس کا ہوتا ہے، وہ لاہور میں لگاتار ویری انہیلدی اور ہیزرڈس رینج میں رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اب اسے کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کے کنٹرول کرنے کے طریقے بہت آسان ہیں، کہ جہاں جہاں سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، آپ کی گاڑی سے ہو، آپ کی فیکٹری سے ہو، وہاں پہ آپ کو اس کو منیمائز کرنا ہے. تو مثال کے طور پہ دوسرے ممالک میں گاڑیوں کی ہیلتھ چیکس ہوتی ہیں، اس کی وہ ٹیل پائپ سے جو ایمیشنز نکلتے ہیں نا، اس پہ وہ چیک لگاتے ہیں. اگر گاڑی سے کالا دھواں نکل رہا ہے تو اس کی انجن کی سروس ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی فیکٹری میں سے کالا دھواں نکل رہا ہے تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ کیا وجوہات ہے، وہ خراب فیول یوز کر رہے ہیں، ان کے پروسیسز میں مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک کیا جاتا ہے. یہ امریکہ نے 1970s میں ان کے یہاں بہت مشہور یہ کلین ایئر ایکٹ تھا، اس کے ذریعے اپنے انوائرمنٹ کو صاف کیا. پچھلے 2-4 سال میں چائنا نے بھی اسی طرح سے اپنے ہوا کو صاف کیا. اچھا، جب ہوا کو صاف کرتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں، سارا ماحولیات بہتر ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عابد عمر صاحب کہ یہ آپ نے جو اقدامات سارے بتائے ہیں، یہ کس کے کرنے کے ہیں، کس ادارے کے کرنے کے ہیں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی کہ یہ جو چیکنگ کرنی ہے آپ نے کارخانوں کی، جو گاڑیوں کی چلے پرسنل سطح پر ہے، لیکن اس کا بھی ایک میکانزم ہونا چاہیے، جیسے آپ نے ابھی امریکہ کی اگزامپل دی، چائنا کی اگزامپل دی، تو کیا یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں پاکستان میں قانون سارا موجود ہے. پنجاب میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے انڈر یہ آتا ہے. ہمارے پاس منسٹری آف انرجی ہے، منسٹری آف انڈسٹری ہے، منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن ہے. یہ ساروں کو اپنے الگ الگ ایریاز کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے ہے. اگین قانون موجود ہے، اس کی بس امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. گاڑیوں کا میں نے مینشن کیا تھا، یہ پرائیویٹ اس میں نہیں آتا. ابھی بھی پاکستان میں آپ کو گاڑی کا کمرشل گاڑی کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے پرائیویٹ گاڑی پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ابھی فٹنس سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دیے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. گاڑیوں کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے، اس کے جو اوزار چاہیے ہیں وہ موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ تھوڑی پالیسی اور گورننس میں کچھ ویکنس ہے. اچھا، یہ جو ٹرینڈ ابھی چل رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں ایک لے مین کی حیثیت سے بات کروں گا، آپ تو جو بات کریں گے ظاہر اس کے اندر فیکٹس اینڈ فگر موجود ہوں گے. ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے سال کے اندر سموگ میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، فضا زیادہ آلودہ ہوتی نظر آتی ہے. قانون موجود ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، نظر بھی نہیں آ رہا کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی. آنے والے چند سالوں کے اندر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ، کیا فورسی کر رہے ہیں اگر یوں ہی معاملہ چلتا رہا؟ جیسے جیسے پاکستان کی ترقی ہوگی، ترقی سے مطلب عام آدمی کے پاس جو پیدل ہوتا تھا، کل کو اس نے بائک لے لی، جس کے بعد بائک ہوتی تھی اس نے کار لے لی. جیسے بھی انڈسٹری، کاروبار، اکانومی پاکستان میں گروتھ تو ابھی بھی ہے، جیسے بھی حال ہیں اکنامک گروتھ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. اسی کے ساتھ آلودگی بھی بڑھتی رہے گی جب تک اس کے جو روٹ کاز ہیں اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایکشنز نہیں لیے جائیں. تو آنے والے جو ٹائم ہے اور خراب ہوگا. اچھا، اور زیادہ جو اس کے اندر خراب ہوگا. سر کوئی انڈیویجول سطح کے اوپر ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر حکومت اس کے اندر اپنا رول پلے نہیں کر رہی تو؟
इंडिविजुअल सतह पे बिल्कुल आप एक तो अपने पर्सनल प्रिकॉशंस ले सकते हैं आजकल, मतलब अपनी आपको सेहत बचानी है, इसलिए ये जो हवाई आलूदगी है ये हम इससे नहीं बात कर रहे कि इससे विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, कि धूल मिट्टी नजर आ रही है, इस पे आपकी सेहत पे बहुत खतरनाक असरात होते हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ इससे फेफड़ों की बीमारी होती है, इससे हार्ट डिजीज होती है, इससे कैंसर होती हैं, इससे जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले तो है कि मास्क पहनना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत सी अब ऐप्स हैं जिस पे आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी क्या है, बल्कि एक हुकूमत की भी ऐप है एयर क्वालिटी पे, वो देखें। जब पोल्यूशन ज़्यादा हो तो बाहर की एक्टिविटी अवॉइड करें। अच्छा, आप अपनी भी जो पोल्यूशन जो प्रोड्यूस करते हैं उसको भी लिमिट कर सकते हैं। आप जो फालतू जर्नीज हैं उन्हें अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करें, फालतू में अपने एसी और जनरेटर नहीं चलाएं। तो मतलब छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन ये छोटे स्टेप से बहुत बड़े असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आबिद उमर साहब, आपने वक्त दिया है और आपने ये भी बताया कि हम इनफरादी सतह पर क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि इनफरादी सतह पर भी कुछ करने के लिए हमें हुकूमत की मदद दरकार होती है। जैसे अभी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो हुकूमत ने काम करना चाहिए था वो नहीं किया, और जिस तरह से गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा किया गया है, बैंक्स जिस तरह से लीज के ऊपर गाड़ियाँ दे रहे हैं, एक हम ये देख रहे हैं कि एक डिमांड सप्लाई का वो समझ नहीं आती कि वो मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही। और इसके साथ साथ जो आपने बात की अपने सफर को कम करने चले, वो समझ आती है कि उसके ऊपर से काम कर लें। जनरेटर्स बंद करने की बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग होगी तो लोग जनरेटर चलाएंगे, और लोड शेडिंग भी जो हो रही है वो भी किसी कंट्रोल के अंदर है, आवाम जानती है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे महंगाई की सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमत में मुसलसल दूसरे दिन भी इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी है, और इजाफे का इतलाक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा समाही बुनियादों पर किया गया, और बिजली की कीमतों में इजाफा 2019-20 के लिए एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा 1 साल के लिए किया गया है। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ताहम के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन इजाफे से मुस्तस्ना रहेंगे। यहां सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत हर वक्त आवाम को यकीन दिलाने में लगी रहती है, महंगाई कम करने के लिए इकदामात कर रहे हैं, और मुख्तलिफ नौइयत के अदाद-ओ-शुमार सामने लाकर बावर करवाया जाता है कि महंगाई वाकई कम हो चुकी है। अगर हुकूमत वाकई महंगाई कम करने में संजीदा है तो पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें आए रोज क्यों बुलंद से बुलंदतर होती चली जा रही हैं? गुज़िश्ता रोज गैस की कीमत में इजाफा किया गया, और इसके अलावा हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 फरवरी को इजाफा किया गया। हुकूमती इसके ऊपर रहनुमा ये कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम करें, हम प्राइस कंट्रोल कमेटीज बना रहे हैं, हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे, हम अशिया खुरोनोश की कीमतों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, हम इसके ऊपर ऐप्स बना रहे हैं, हम इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने जितने मईशत के माहिरीन से बात की है, उनका भी ये कहना है कि जब तक आप बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकना नामुमकिन है। लिहाजा हुकूमत जो दावा शुमार बता रही है, उसके इफेक्ट, उसका इंपैक्ट आवाम पर आता हुआ उस तरह से नजर नहीं आ रहा। और आम आदमी को गर्ज इस बात से नहीं है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपके मुल्क ने कर्जे कितने देने हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, आपकी इंपोर्ट्स क्या हैं, आप कितना कर्जा अदा कर चुके हैं, आप अदाद शुमार जितने मर्जी बताते रहें। उनको गर्ज है कि उनके बच्चे की स्कूल की फीस कितनी जा रही है, उनके घर के अंदर ग्रॉसरी कितने की आ रही है, उनके जो घर में सब्जी, फ्रूट, फल और उसके साथ साथ इस तरह की जो गोश्त आ रहा है, वो सारी की सारी चीजें उनकी कीमत क्या है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने आखिरी टॉपिक के अंदर, और हम राबता कर रहे हैं माहिर मईशत से, उनसे जानेंगे इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर इशफाक हसन साहब मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब बताइएगा, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और हुकूमत ये दावे कर रही है कि हम अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। सर, पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, ये बिजली और गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं,
وہ اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ہم IMF کا پروگرام جو سسپینڈڈ تھا فروری 2020 سے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اور ریوائیو کے لیے شرط یہی تھا کہ آپ نے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، گیس کی قیمت بڑھانی ہے. تو حکومت چاہتی ہے کہ میں ریوائیو کروں، تو اس لیے بڑھایا گیا. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. جب آپ ان سب چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں گے تو اس سے مہنگائی بھی ہوگی، بالکل ہوگی. ہلو جی سر، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں جی. کہ آپ کمپلیٹ کر لیں، میں پھر اگلا سوال کرتا ہوں. تو نہیں تو یہی ہے جی 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 سر، بالکل ٹھیک ہے. IMF کے پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں تو، اور یہ شرط تھا ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ نے ان سب چیزوں کی قیمتیں بڑھانی ہے، تو حکومت نے بڑھا دیا. اچھا، اس پہ سر اعداد و شمار کے اندر یا جب بھی حکومتی نمائندوں سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی آئندہ چند مہینوں میں. سالوں کی بات بھی کرتے ہیں کہ حکومت ختم ہونے تک آپ دیکھیں گے. سر کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو، خاص کر مہنگائی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، کہ کچھ بہتری نظر آئے گی سر مستقبل قریب یا بعید میں؟ دیکھیں، جب بھی سیاستداں، میں صرف اس حکومت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، رائٹ سر، جب بھی کوئی سیاستداں آپ کو فیوچر ٹینس میں بات کرے، یہ ہو جائے گا، یہ ہم کر دیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ سوچ لیں کہ وہ آپ کے سوال سے جان چھڑا رہا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک اسٹینڈرڈ سا ہے، صرف اس حکومت کے لیے نہیں ہے. ہر وہ سیاستدان جب حکومت میں آتا ہے تو جب وہ فیوچر ٹینس میں بات کرے تو آپ سمجھ لیں کہ بس جان چھوڑا رہا ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے سر. دیکھیں، جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے نا، جی، مہنگائی ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ دنیا میں اس وقت عالمی سطح پہ بھی مہنگائی بہت نیچے چلی گئی ہے. ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے یہاں مہنگائی جو ہے فوڈ کی قیمت کی بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، فوڈ کی قیمت جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی تھی. اب آہستہ آہستہ اس میں کمی آ رہی ہے. نان فوڈ انفلیشن تو نہ ہونے کے برابر 3-4% 4.5% کے قریب ہے، لیکن فوڈ انفلیشن ابھی بھی ہائی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر لوگوں کی آمدنی بھی بڑھ رہی ہو نا، جی، تو انہیں اس کا احساس نہیں ہوگا. لیکن جب آمدنی نہ بڑھے اور کھانے پینے کی جو ضرورت کی جو اشیاء ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے، تو خاص کر جو لو انکم والا طبقہ ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ چیخ و پکار مچتی ہے، اور وہ میڈیا کے ذریعے سے ہم سب سن رہے ہوتے ہیں. اچھا، فوڈ میں کیوں بڑھی ہے؟ یہ ہمیشہ سے میں نے کہا ہے کہ گندم اور چینی کی قیمت یہ ہر حکومت کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. جب ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کو گرانا ہو یا اس کے لیے مسائل کریٹ کرنے ہوں تو آپ گندم اور چینی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور اس سے پھر ہاہاکار مچتا ہے. جب گندم کی قیمت بڑھے گی، دودھ والا دودھ کی قیمت بڑھائے گا. آپ اس سے پوچھو کہ کیوں بڑھا دیا آپ نے، تو وہ کہے گا جی آٹا مہنگا ہو گیا. کیونکہ گندم جو ہے، گندم یا آٹا، یہ ایک بینچ مارک پرائس کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے. یہ تمام فوڈ آئٹم کی پرائس اسی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. جب آٹا مہنگا ہوگا، باقی تمام کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. آپ اسے پوچھیں گے، وہ یہ کہے گا جی آٹا مہنگا ہو گیا. تو یہ میں بار بار، جب یہ آٹے کی قیمت بہت اوپر چلی گئی تھی، اس وقت بھی میں کہتا رہا کہ یہ بڑھ نہیں رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے. اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے بڑھائی جا رہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت میں لوگ نہیں ہے اس کو سمجھنے والے، وہ کھلاڑی نہیں ہے. یہ بھولے والے سب لوگ ہیں. پہلی مرتبہ بہت سارے لوگ تو پہلی مرتبہ کیبنٹ میں آئے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور سر یہ کون بڑھا رہا ہے؟ خزانہ ہے ہمارا، جو وزیر خزانہ ہے، جس کو جواب دینا چاہیے. وہ پریس سے بھاگتا ہے، میڈیا سے بھاگتا ہے وہ بالکل. تو اب حکومت کے پاس کوئی لوگ نہیں ہے کہ جا کے وہ بتائیں. وہ لوگ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں جنہیں بیچاروں کو اکنامکس کا کوئی ABCD کا نہیں پتا ہوتا ہے. ان کو جو بتا دیا جاتا ہے اتنا ہی جا کے بول دیتے ہیں وہ. اور اتنے سارے اسپوکس پرسن ہیں، اور ہر شخص جو ہے اپنی اپنی زبان میں بتا رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ کنفیوژن بھی پھیلتا ہے. اگر ایک پوائنٹڈ مین ہوتا جو معاشی اسپوکس پرسن ہوتا حکومت کا، وہ صرف اکنامکس کی بات کرتا،
जो मेरे नजदीक फाइनेंस मिनिस्टर को होना चाहिए। अगर फाइनेंस मिनिस्टर डरा बैठा हुआ है मीडिया से और प्रेस से, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि अगर उसका टीम का जो ओपनिंग बैट्समैन है वो इतना डरा हुआ है, इतना खौफजदा है, तो वो क्या बैटिंग करेगा वहां पर। राइट सर। सर एक सवाल, सर मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कहा है कि गंदम और चीनी की कीमत या गंदम की खासकर आपने बात की है कि वो बढ़ी नहीं बढ़ाई गई है और हुकूमत के अंदर मासूम लोग हैं। सर कौन सी फोर्स है जो ये कीमत बढ़ाती है हुकूमत के अलावा? यार बात ये है कि गंदम कौन होल्ड कर सकता है? बड़े बड़े जमींदारी होल्ड कर सकते हैं ना। तो वो जो माफियाज की बात करते हैं फिर ये उनकी तरफ इशारा है? बिल्कुल 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 माफियाज है इसमें, बिल्कुल माफियाज हैं। ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो आपस में क्रूड कर लेते हैं कि यार हमने मार्केट में कम रिलीज करना है, स्लो कर दो। जो मार्केट अगर फर्ज कर ले कि मार्केट में महीने का 5 लाख टन की जरूरत है गंदम की, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जी, और आप 3.5-4 लाख टन मार्केट में सप्लाई करेंगे तो शॉर्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। तो उसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। वो इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे, आहिस्ता 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 ऊपर ऊपर जाता रहेगा। उस वक्त से मैं चीख चीख के कह रहा हूं कि ये बढ़ नहीं रही, बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट को इतनी भी बात में समझ में आए तो अब क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया है आज के प्रोग्राम के लिए। और जिस तरह से आपने बात की है गंदम भी की, बढ़ नहीं रही बढ़ाई जा रही है, माफियाज की बात की है और मासूमियत की बात भी की है हुकूमत की, इसको अपोजिशन नाअहली कहती है। आपने मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया इसके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल हुकूमत पर ही आयद होती है, माफियाज रियासत से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। इमरान खान साहब जब बात करते थे हजारा कम्युनिटी के हवाले से तो वो ये कहते थे कि ब्लैकमेल कोई नहीं कर सकता। ये माफियाज आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, इनको कंट्रोल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और एक और बात जो बहुत खूबसूरत अंदाज में की है डॉक्टर साहब ने, वो ये है कि जब कोई भी हुकूमती तर्जुमान ये कहे, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करे, ये हो जाएगा, ये कर देंगे, तो इसका मतलब यही है कि वो सवाल से जान छुड़वा रहा है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।